اردو ادب اور اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ تقاریب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے تقریب میں کیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن میں یہ تقریب معروف ڈرامہ نگار اسما نبیل کی شاعری پر مبنی کتاب کی رونمائی کے لیے سجائی گئی تھی۔ اردو ادب کی چاشنی سے بھرپور تقریب کا احوال جانیے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں لندن بھر سے سخنوری اور اردو نثری تصانیف میں دلچسپی رکھنے والے مرد و خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ جب تک گرا نہ سکے عدم فہم کا پھیلے ہوئے حصار میں، جب تک گرا نہ سکے عدم فہم کو پھیلے ہوئے حصار میں، اور پھر ایک دم آ گیا سب سمجھ، وہ جادوئی شفا یابی کا لفظ، حیرانی کی پپڑیاں اتر گئیں اور ہوا نہار ایک چمکتا ہوا موتی تمہاری دانائی کا، ہو گیا سفر طے شور سے سناٹے کا۔ بہت شکریہ۔ ادبی رنگوں سے سجی تقریب میں مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ اردو زبان میں لکھے گئے تمام نسخوں اور شاعری سمیت نثری کتب کو نئی نسل تک آسان زبان میں پہنچانا بہت ضروری ہے، تاکہ قومی زبان کو خاص طور پر برطانیہ جیسے مغربی معاشرے میں روشناس کروایا جا سکے۔ اس موقع پر لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے کہا کہ اپنی تہذیب و تمدن سے تعلق رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان میں لکھے گئے ادب کی ترویج کے لیے بھرپور کام کریں، تاکہ نئی نسل تک ہماری قومی زبان کی افادیت اور مٹھاس کو منتقل کیا جا سکے۔ پاکستان کے آرٹ اور کلچر اور لٹریچر کو جو ہے اجاگر کرنے کا، اس کے بارے میں بات کرنے کا بڑی اچھی دو آتھرز نے جو ہے بک لانچ کرنے کے جو ہے آج موقع فراہم کیا۔ اب میں جب بک کو پڑھ رہا تھا تو اس بک میں بہت اچھی پوئمز تھیں، لیکن ایک دو پوئمز ایسی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی جا کے جو ہے مجھے اسٹرائک کیا۔ شاعری کے مجموعے پر مبنی کتاب کی مصنفہ اسما نبیل نے کہا کہ وہ ڈرامہ نگاری کے ساتھ ساتھ ہمیشہ چاہتی تھی کہ وہ شاعری پر بھی کچھ لکھیں۔ یہ کتاب انہوں نے اپنی والدہ کی شاعری سے متاثر ہو کر تحریر کی۔ آئی تھنک جو بھی ہم ہیں اپنی زندگیوں میں وہ ماؤں کی وجہ سے ہوتے ہیں، سو میرا خیال سے ماں کے لیے جو فیلنگز ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی ہیں کہ کیا ہے۔ اور میری امی خود بھی شاعری کرتی ہیں، لیکن انہوں نے بڑی ہڈن وے میں ہمیشہ شاعری رکھی، تو میں نے اس لیے بھی یہ کتاب اپنی امی کے نام کی اور ڈیڈیکیٹ کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کر کے شاید میں ان کا ایک ادھورا خواب جو ہے وہ جی رہی ہوں۔ اور دوسری آئی تھنک بہت امپورٹنٹ وجہ جس کی وجہ سے میں نے اس کتاب کو لکھنے کا فیصلہ کیا، وہ میری اپنی اردو سے محبت ہے۔ اسما نبیل کی کتاب کے حوالے سے ماریہ خان، لیلا خان اور زہیب حسن کی صاحبزادی جینا حسن اور یاسر عباس نے بھی اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ ہماری قومی زبان میں لکھا گیا ادب اپنی منفرد پہچان اور چاشنی رکھتا ہے، اس لیے اس ورثے کو نئی نسل تک منتقل ہونا ضروری ہے۔ تقریب میں لندن کی معروف ادبی و سماجی شخصیات نے شرکت کی اور ایسی تقاریب کو حکومتی سطح پر منعقد کروانے کے حوالے سے مثبت خیالات کا اظہار کیا اور اسے بےحد سراہا۔ میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی، میں بہت شیطانی کرتی تھی بچپن میں، بہت بیکار زندگی تھی میری، اور میری ماں کہتی تھی کچھ کرو جو کر سکتی ہے کرو، اور جب امی گزر گئی پھر میں نے سب کچھ کیا۔ یہ ہے اس لیے ڈیڈیکیشن امی کی طرف۔ It was a beautiful illustrated book. The poems resonate to everyone, and there's something for everyone in there, and it's a true show of her passion in a beautiful book. پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں اردو ادب کے فروغ کے لیے زبان و ادب کی تقاریب کا وقتاً فوقتاً اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس میں صاحب ذوق افراد نے بھرپور شرکت کی۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن، UK۔